بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی ہے۔ اس تقریر میں کرائم منسٹر نے ایک قرآن کی آیت پڑھی اور وہ غلط پڑھ دی، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ایک مسٹیک ہو بلکہ اس میں بے شمار مسٹیکس ہیں۔ میں آپ کو سنواتا بھی ہوں اور پھر مسٹیکس آپ کو انشاءاللہ تعالی میں خود بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کرائم منسٹر کی جو بائیڈن کے ساتھ یہ تصویر ریلیز کی گئی ہے، جو بائیڈن جس کی انتظامیہ نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹا دیں تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، عمران خان کے ساتھ جو بائیڈن نہ ملا نہ فون کال کی، اور اب کرائم منسٹر جو کہ ایک منی لانڈرر ہے، سزا یافتہ مجرم کا بھائی ہے، خود مفرور مجرم کے لیے ضمانت دینے والا بندہ ہے، جس پہ خود فرد جرم لگنے والی ہے، ان کے اپنے مورل سٹینڈرز بہت ہائی ہیں۔ کسی پہ الزام لگ جائے نا تو امریکہ برطانیہ میں اس سے سیاستدان ملاقات نہیں کرتے، یہاں ایسے لوگوں سے ملتے ہیں، اور عمران خان جو صاف ستھرا سیاستدان تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے ہٹاؤ تو ہم راضی ہو جائیں گے۔ تو راضی ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ یہ تصویر جاری کروائی گئی ہے کہ دیکھیں ہمارا بندہ آپ نے لگا دیا ہے پاکستان میں، اب ہم آپ سے راضی ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں باڈی لینگویج جو ہے اس میں کچھ ڈفرنس ہے۔ عمران خان نے سپیچ کی تھی اور شہباز شریف نے ایک سپیچ کی ہے، ذرا چیک کریں۔ ایک طرف اگریسو للکارتا ہوا پاکستان کا مقدمہ پیش کرتا ہوا، اور ایک طرف ڈرا ہوا، جھکا ہوا، زبان پہ تھوک لگا کے ایک ایک پیپر کو آگے کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ کو فرق واضح نظر آئے گا، کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ اب تک عمران خان کی اگر تقریر ہوتی یونائٹڈ نیشن میں تو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں ان کے اپنے آفیشیل پیج پہ، لیکن ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں جا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے سے لوگوں نے یہ تقریر سنی ہے۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی صورت بھی، لیکن میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، تو یہاں کمپیریزن کریں۔ یہ عمران خان کی جب تقریر تھی، پورا ہال بھرا ہوا تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عمران خان سامنے کھڑے تھے، للکار رہے تھے، اور پوری دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے، حکمران بھی، ان کے نمائندے بھی سن رہے تھے۔ اب نیچے لائن سے آپ دیکھیں تو کرائم منسٹر کی تقریر ہے، اور آپ کو خالی کرسیوں سے خطاب کرتا ہوا ایک مخبوط الحواس شخص یہ رائٹ ہینڈ باٹم کارنر پہ نظر آ رہا ہے، اور آپ سامنے کرسیاں دیکھیں، سوائے ایک افریقی ملک کے، انڈیا اور اسرائیل کے نمائندوں کے، یہاں آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے اس کرائم منسٹر کو اہمیت نہیں دی ہے۔ یہ ہے سفارتکاری کی وہ ناکامی، جب آپ امپورٹڈ جوکروں کو مسلط کرتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کی آیت کے اوپر، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی چیزیں کیوں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، قرآن بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن ہمیں عطا کیا ہے، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ سمجھ لیں۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کو جتنی بار بھی پڑھ لیں۔ میں نے اس کو مختلف لینگویج میں بھی پڑھا ہے، 2-3 مختلف لینگویجز میں۔ یہ آپ کو ہر بار ایسے سمجھ آتا ہے کہ آپ کچھ نیا پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو ہر بار کچھ نیا دیتا ہے، یہ آپ کی شخصیت کے پہلو کے مطابق آپ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی قرآن کا ایک ایسا یہ معجزہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی سمجھ کے مطابق قرآن سمجھا دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک منافق نے جب قرآن کی آیت پڑھنے کی کوشش کی، منافق اس لیے کہ کرپٹ، چور، ڈاکو اور جھوٹا انسان، جھوٹا وہ جس پہ قرآن میں بار بار لعنت اللہ علی الکاذبین کہا گیا ہے۔ یہ ذرا سنیں پہلے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من الرحمۃ اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جميعا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، پوری نہیں پڑھی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اس کے بعد لا تقنطوا من الرحمۃ اللہ بول دیا ہے۔ علی انفسہم بیچ میں سے پورا کھائی گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی جگہ بول رہے ہیں من الرحمت اللہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کی جگہ کہہ رہے ہیں ذنوبا جميعا، اور وہیں پہ ختم کر دیا ہے، آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلطی نہیں تھی جو پڑھنے میں ہوئی ہے، 2 لفظ چھوڑ دیے جبکہ لکھا ہوا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اس کے بعد غلط پڑھا
ایک نہیں بلکہ 2 الفاظ کو غلط پڑھا اور آیت پھر بھی مکمل نہیں کی. وہ پارٹ کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے وہ پڑھا ہی نہیں ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ شہباز شریف نے جان بوجھ کے نہیں کیا. ہم یہاں بیٹھ کے ان غلیظ لوگوں کی طرح گستاخی کے الزامات نہیں لگائیں گے کہ اس نے جان بوجھ کے قرآن کی آیت غلط پڑھی ہے، گستاخی کر دی ہے، مار دو اس کو. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہوگا. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اس کو. زندگی میں انسان کبھی اللہ کے قریب زیادہ محسوس کرتا ہے خود کو، کبھی شیطان آ جاتا ہے اور وہ آپ کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. آپ اس کی باتوں میں، اس کے بہکاووں میں آ جاتے ہیں. تو ہر کیفیت ہم انسانوں کے اوپر سے گزری ہوتی ہے اور ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کس ٹائم کیا ہو رہا ہے. تو قرآن پڑھتے ہوئے اس کیفیت میں جب آپ کو اللہ کی قربت زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ زیادہ صاف دل سے، نیک نیتی سے، پوری خشوع خضوع سے پڑھ رہے ہیں. وہ اور نماز ہوتی ہے. ایک نماز ہوتی ہے کہ بس آپ نے پڑھا، ٹوٹل پورا کیا، فرض ادا کیا اور چل پڑا. بڑا فرق ہے. جب ایک منافق قرآن کی آیت پڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو یہ ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ پھر قرآن سے ہی نکلتا نہیں ہے، کیونکہ زبان ساتھ نہیں دیتی دل کا. یہ یہاں پہ ہوا ہے. ایک منافق جو چور ہے، ڈاکو ہے، کرپٹ ہے، جھوٹا ہے، خائن ہے، وہ جب قرآن کی آیت پڑھتا ہے نا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ کیونکہ عمران خان ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر شروع کرتا ہے، تو آج میں بھی قرآن کی آیت پڑھ کے شروع کروں گا. مقابلے ہو رہے ہیں. ایک تصویر ایسی جاری کی گئی ہے جو عمران خان کی ایک اپنی پیشی کے دوران زبردست تصویر وائرل گئی تھی. اس کی کاپی کرنے کے لیے شہباز شریف نے ایک تصویر بنانے کی کوشش کی اپنے آپ کو ہیرو دکھانے کے لیے. کاپی کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ نیت کاپی کرنے کی ہے اور اپنے اندر منافقت ہے، قرآن کی آیت ٹھیک نہیں نکلی اندر سے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ کتنا مشکل تھا کہنا، آپ مجھے بتائیں. شہباز شریف نے تو 20 بار قرآن پڑھا ہوگا زندگی میں، شاید زیادہ بار پڑھا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے؟ یہ غلطی نہیں ہوئی. یہ ہے منافقت کی وجہ سے زبان کا ساتھ نہ دینا. یہ ہے اپنی چوری چکاری ڈاکوں کی وجہ سے زبان کا ساتھ نہ دینا. یہ وہ ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے. اس میں بڑے بڑوں کے لیے بڑے بڑے سبق ہیں، کوئی سمجھے تو. اب آتے ہیں آخری چیز کی طرف. بلاول زرداری بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، جس سے عمران خان بھی گئے تھے یونائٹڈ نیشن میں اسپیچ کے دوران، تو انہوں نے بھی ظاہر انٹریکشن کیا تھا میڈیا کے ساتھ بھی، صحافیوں کے ساتھ بھی. وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے جو بھی اپوائنٹمنٹس کی یا کرنی تھیں، وہ جو آرمی اور ISI میں وہ چاہتا تھا کہ اس کے پارٹیسن یعنی اس کا ساتھ دینے والے لوگ ہوں، اس کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوں. تو عمران خان نے تو ایک ایکسٹینشن بھی دی ہے. تم کیا کہہ رہے ہو کہ عمران خان نے جس کو ایکسٹینشن دی تھی وہ اس کے لیے کام کرنے والا بندہ تھا، یا جو DGI لگایا تھا عمران خان نے وہ عمران خان کے لیے کام کرنے والا بندہ تھا؟ یہ الزام لگا رہا ہے پاکستان کا امپورٹڈ فارن منسٹر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی غصے کا اظہار ہونا چاہیے کہیں سے. جو ایک بالکل بنائن سے بیان پہ غصہ آ گیا تھا، یہاں پہ غصے کا اظہار ہونا چاہیے. جو آپ پہ پارٹیزن ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، سٹنگ لوگوں پہ پارٹیزن ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے، وہ بھی دوسرے ملکوں میں جا کے، وہ اتنے بڑے فورمز پہ جا کے باتیں کی جا رہی ہیں. یہاں پہ غصہ کرنا بنتا ہے جناب والا، تو تھوڑا سا غصہ یہاں پہ کیجئے. ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ سول حکومت سے اوپر کوئی ادارہ ہے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں بولتے ہیں تو یہاں بھی بولیں، اور اگر یہاں نہیں بولتے تو وہاں بھی نہ بولیں. آپ کا وہاں بولنا بنتا نہیں تھا. جس طرح آپ نے ایک پریس کانفرنس کر کے رجیم چینج آپریشن ایکسپوز کر دیا تھا، اسی طرح آپ نے غصے والا جو اظہار کیا، اس کے بعد آپ نے مزید جانبداری کا مظاہرہ کر دیا تھا. لوگ جیسی سمجھنا شروع ہوئے کہ شاید اب واقعی ہی کچھ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں اور حالات سیاستدانوں کے درمیان ہوں گے. آپ پھر آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں نہیں سیاستدان نہیں بلکہ ہم ہی معاملات ڈیل کریں گے. یہ ختم ہونا چاہیے. جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، جو معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو امید ہے کہ امریکہ کیونکہ راضی ہو گیا تو اب 8-10 ارب ڈالر کہیں نہ کہیں سے آ جائیں گے، دوسرے ملکوں سے آ جائیں گے اور ہم چلا لیں گے. آپ چلا لیں گے لیکن ملک نہیں چلے گا، ورنہ ہمیں کئی بار امریکی ڈالر ملے ہیں. 80 کی دہائی میں بھی ملے ہیں، 2000 کے بعد بھی ملے ہیں، 2008 کے بعد جو NRO دیا تھا تب بھی ملتے رہے کیری روگر بل کے تحت. لیکن پاکستان نے ترقی نہیں کی. یہ یاد رکھیں، ترقی تب ہوگی جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے. یہ بات آپ کو بری لگتی ہیں ابھی، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کو سمجھ آ جائیں گی، یا آپ کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور سمجھائے گا
کہ جو اس ٹائم عام عوام بات کر رہی تھی وہ درست تھی، آپ کے فیصلے غلط تھے. سوچیں ضرور اس بارے میں، پاکستان کے بارے میں سوچیں. آپ سے ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.